اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں جناب علامہ نجم الحسن نقوی صاحب. قبلہ آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ. جناب علامہ فدا بخاری صاحب تھوڑی سی ناسازی طبع کی وجہ سے آج تشریف نہیں لا سکے. ہم یقیناً قبلہ سے استفادہ کریں گے اور ایک بات اور جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے کہ ہدایت ٹی وی نے جیسا کہ آپ نے گزشتہ رات بھی دیکھا ہوگا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم پاک سے لائیو کوریج جو ہے وہ کی ہے گزشتہ رات، اور آج بھی 9 بجے انشاءاللہ سرکار باب الحوائج حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس سے ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہوگی. پروگرام کی لائیو کوریج کی جائے گی. اس ایک بہترین موقع پہ ایک اور فائدہ، ایک اور جو ہم ہدف حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ایسی حاجت رکھتا ہے کہ جو حاجت اس کی پوری نہیں ہو رہی اور پریشانی میں مبتلا ہے، اور وہ پریشانی اس کی ایسی ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے اسباب منقطع ہو چکے ہیں، اب سوائے دعا کے کوئی اس کے پاس ذریعہ نہیں. ویسے تو ہر بندہ جو ہے وہ معصومین کا واسطہ دے کے اللہ رب العزت کے حضور اپنی دعاؤں کو پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو مایوس ہو چکے ہیں اپنی حاجات اور اپنی دعاؤں کے حوالے سے، آج بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے نام ہمیں لکھوا دیں ٹیلی فون کر کے. ویسے تو اس پروگرام میں بھی آپ لکھوا سکتے ہیں اور اس پروگرام کے بعد بھی ایڈمن پہ آپ فون کر کے اپنی حاجات جو ہیں وہ لکھوا سکتے ہیں. ہدایت ٹی وی اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں موجود ہے کہ ہم وہ نام جو ہیں وہ روضہ اقدس پہ جو ہماری ٹیم موجود ہے ان تک پہنچا دیں گے اور وہ آپ کا ایک ایک کا نام لے کے دعا جو ہے وہ کریں گے. ویسے جتنے بھی محبان ہدایت ہیں اور محبان مہدی ہیں ان کے نام تو یقینی طور پہ ان تک پہنچائے جائیں گے، اور باقی بھی تمام ملت اسلامیہ کے لیے مجموعی طور پہ، ملت تشیع کے لیے جو ہے وہ خصوصی طور پہ، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ہدایت ٹی وی کے ڈونر ہیں، ہدایت ٹی وی کی مدد کرتے ہیں، ہدایت ٹی وی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعا کی جائے گی. پھر بھی جو ہے وہ ہماری طرف سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ خصوصی طور پہ اپنا نام دینا چاہیں تو اس پروگرام میں بھی، بعد کے پروگراموں میں بھی، اور ایڈمن کے نمبر جو ہیں ان پہ بھی فون کر کے اپنے نام لکھوا سکتے ہیں تاکہ آپ کے نام روضہ اقدس پہ جو ہماری ٹیم موجود ہے ان تک پہنچا دیے جائیں. پروگرام مذاکرہ، اور پروگرام مذاکرہ میں گزشتہ پروگرام میں ایک موضوع کو شروع کیا گیا تھا اور وہ موضوع ہے انسان کامل. کافی بحث انسان کامل کے لفظ پہ کی گئی، لیکن پھر اسی بات کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں جس حوالے سے میں نے قرآن حکیم کی اس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جو آیت معروف بھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اس میں 2 لفظ اس قرآن حکیم کی آیت میں استعمال ہوئے ہیں، ایک اکملت اور ایک اتممت. اتممتو اور اکملتو کا کیا فرق ہے؟ ویسے تو علماء کرام اس کے
فرق کو اور اس کی وضاحت کو جب بیان کریں گے تو ظاہر ہے میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء اس کی مزید وضاحت کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے روشناس کرا سکتے ہیں، اس کو واضح روشن کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں علماء کی ہی باتوں سے، اپنے سے بزرگ علماء جو ہیں ان کے فیوض و برکات سے جو میں حاصل کر پایا اس کے مطابق میں یہ عرض کروں، اور گزشتہ پروگرام میں بھی اس بات کو جو ہے وہ کہا گیا۔ ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ مثلا فرض کریں کہ کوئی بندہ ایک گھر بنانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ جب وہ گھر بنانے کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے وسائل کو اکٹھا کر کے ایک گھر کی تعمیر شروع کر دیتا ہے۔ گھر کی وہ تعمیر کرتا ہے، اس کا سٹرکچر جو ہے اس کو پوری طرح سے وہ بنا لیتا ہے، اور بنانے کے بعد چھت پڑ جاتا ہے، چھت کے بعد سادہ سا پلستر ہو جاتا ہے، اور تمام وہ چیزیں کہ جس کی اس گھر میں ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو وہ فراہم کر لیتا ہے۔ مثلا وہاں پہ باتھ روم ہونا چاہیے، وہاں پہ کچن ہونا چاہیے، وہاں پہ کمرے جو ہیں ہونے چاہیے، وہاں بیڈ روم جو ہے اس کا سادہ سا پلستر ہونا چاہیے، فرش ہونا چاہیے، اور کچن میں بھی جو مطلب اس کی گھر کے اعتبار سے ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری اس میں ہیں، باتھ روم جو ہیں وہ بھی سادہ سادہ جو ہیں وہ بن گئے۔ یہ جو سادہ سا گھر سٹرکچر کے اعتبار سے مکمل ہو گیا، سادہ سا پلستر اس کو ہو گیا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر تمام ہو گیا ہے، یعنی بنانے والے کی جو ضروریات تھیں وہ سب کی سب واجبی طور پہ اس میں موجود ہیں۔ جب واجبی سی چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں تو اس کو تمام جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بن جانے کے بعد، واجبی سی ساری چیزوں کے ہونے کے بعد، ایک بندہ خیال کرتا ہے کہ نہیں میں اس گھر کو خوبصورت کروں۔ جب وہ خوبصورتی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہے میں روفنگ کروں، اور روفنگ کے مطلب وہاں پہ جو ہے اس کو اور زیادہ خوبصورت بناؤں، یہ کہ اس کے پردے جو ہیں وہ لگاؤں، یہ کہ اس کو وائٹ واش جو ہے وہ کروں، اور پھر یہ کہ ٹائلیں لگاؤں، ٹائلیں لگانے کے ساتھ ساتھ باتھ روم جو ہے ان میں ٹائلیں ہونی چاہیے، کچن میں ٹائلیں ہونی چاہیے، فرش پہ ٹائلیں ہونی چاہیے، اور مطلب یہ کہ اس کی خوبصورتی کے جتنے سامان اور جتنی چیزیں ہیں وہ ان کو کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ایک سادہ سے سٹرکچر کے بعد اسے وائٹ واش کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کے لیے ٹائلیں لگائی جاتی ہیں، اس میں اور جو ہے اس کی روفنگ کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں کہ جو نہ بھی ہوتی تو گزارا ہو سکتا تھا، لیکن اسے خوبصورت بنانے کے لیے، اسے اور اچھا خوشنما بنانے کے لیے جو اس پہ کام کیا جاتا ہے، یہ سارا کام بھی کہ جو اس کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بن سکتا تھا، اور جہاں پہ جو جو کیا جا سکتا تھا وہ سب کا سب جب اس میں کر لیا جائے گا تو اس گھر کو کامل کہا جائے گا۔ پہلا تام تھا یعنی تمام تھا، اب یہ کامل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ قبلہ نے بھی پچھلے پروگرام میں اس بات کو فرمایا تھا کہ یقیناً جو پرفیکٹ ہے وہ اسی وقت بنتا ہے کہ جب اس کی پوری طرح سے تزئین و آرائش کر لی جائے۔ انسان کامل کب بنتا ہے اور انسان تمام کب بنتا ہے، یہ بحث بہت لمبی ہے۔ کبھی تو اعضاء کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو مکمل ہونا چاہیے، یہی وجہ اعضاء کا صحیح، کسی انسان کا صحیح الاعضاء پیدا ہونا یہ بھی خوش بختی کی دلیل ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کا رنگ کیسا ہے، وہ اس کے نقش و نگار جو ہیں وہ کیسے ہیں، یہ بعد کا مرحلہ ہے، پہلے سالم الاعضاء پیدا ہونا۔ یہی وجہ ہے ظاہراً سرکار حضرت امام سجاد علیہ السلام جب کسی بچے کی اطلاع دی جاتی کہ پیدا ہوا ہے فرض کریں، تو معصوم پہلا سوال جو فرمایا کرتے تھے کہ وہ صحیح سالم پیدا ہوا ہے، یعنی وہ اس کے اعضاء پورے کے پورے مکمل ہیں، یعنی بہت خوش بختی کی دلیل ہے۔ یہ بھی میں عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ جب سعادت مندی اور خوش بختی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے وہ مکمل نہیں ہے وہ انسان بدبخت ہے، نہیں، مطلب یہ کہ خوش بخت کا مطلب یہ کہ وہ پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہے، گویا اب اس کے اعضاء جو ہیں وہ مکمل ہیں، تو ایک قسم کی خوش بختی اس کے حصے میں جو ہے وہ آ گئی ہے، اس لیے کہ اس کے اعضاء جو ہے۔ یہ ایک بحث اور ہے۔
کہ اس کی جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس کا جسم جو ہے وہ سالم الاعضاء ہے یا نہیں۔ اگر کسی کو جسم سالم الاعضاء مل جاتا ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی کی دلیل ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی اعضاء میں نقص بھی موجود ہے تو اس کے بعد وہ جو انسان کامل ہم کہتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کے اعضاء کی طرف نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے روح کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، اس کی اندر والا وہ جو انسان ہے اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے۔ اور جب ہم اندر والے انسان کے اس کے روح کے بارے میں جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ تو یہ ہے معصومین نے جو فرمایا، میں سمجھتا ہوں اگر اسی حدود فقہ میں رہ کے میں اس بات کو عرض کروں تو وہ بندہ کہ جو واجبات کو ادا کرتا ہے اور محرمات سے بچ جاتا ہے وہ انسان تام ہے، وہ انسان جو ہے وہ انسان تمام ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ جس نے دین کا جو سٹرکچر تھا اس کو کھڑا کر لیا ہے، سادہ سا گھر جو ہے وہ اس نے بنا لیا ہے، گویا اب جنت میں تو وہ چلا جائے گا، جنت میں سادہ سی سہولیات تو اس کے لیے میسر ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے بڑے درجات میں پہنچے، اگر وہ چاہتا ہے کہ انسان کامل بنے، تو انسان کامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکروہات سے بچے اور مستحبات کو ادا کرے۔ یہ مستحبات اور یہ مکروہات جو ہیں ان کا گویا عمل دخل اس سادہ مکان میں جو ہے وہ خوبصورتی کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھر خوشنما محسوس ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعاً جو ہے وہ باہر کے آنے والے جو ہیں وہ اس گھر میں جب آئیں تو دنگ رہ جائیں اس گھر کی خوبصورتی کو دیکھ کے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ مستحبات کو ادا کرتا جائے اور مکروہات جو ہے ان کو چھوڑتا جائے۔ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی کہ جو واجبات ہی نہیں کرتے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی کہ جو محرمات کی پرواہ جو ہے وہ نہیں کرتے، محرمات اور واجبات سے آگے بڑھ کے وہ مکروہات و مستحبات کا خیال بھی رکھتا ہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ پوری طرح سے پرفیکٹ انسان ہے کہ جس طرح دین چاہتا ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے، جس طرح معصومین علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں۔ یعنی میں آخری بات یہ عرض کروں کہ اس کے روح کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ اس کے روح میں کون کون سی بیماریاں ہیں اور کن کن بیماریوں سے اس نے اپنے روح کو بچایا ہے، اور بچا کے اعلیٰ مدارج کی طرف لے جانے کے لیے کون کون سے اس نے کام کیے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ نجم الحسن صاحب قبلہ پہلے بھی شکریہ ادا کیا، پھر آپ کی بڑی مہربانی آپ تشریف لائے، اور آج کا پروگرام ظاہر ہے انسان کامل کے حوالے سے کامل انسان وہی ہے کہ جو روح کی بیماریاں سے بچے۔ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا آپ تذکرہ فرمانا چاہیں گے کہ جن سے بچنا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ بنیادی طور پہ انسان کامل کے حوالے سے میں دوبارہ دو لفظ عرض کروں گا۔ ایک پرسن ہے، ایک پرسنالٹی ہے۔ پرسن کا تعلق وہی جو آپ نے لفظ بولا نا، انسان تام یا انسان سالم کہہ لیں۔ سالم وہ پرسن کا تعلق جو ہے اس کے مادی وجود سے ہے، کہ مادی وجود کے مکمل ہونے کے لیے جن اعضائے رئیسہ اور جن ضروریات کی ضرورت ہے وہ اگر وجود میں موجود ہیں تو وہ انسان سالم بھی ہے یا انسان تام ہے۔ انسان کامل کا تعلق جو ہے وہ شخصیت سے ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو موجودہ دور میں بھی انسان اپنی اس علمی ترقی کے اعتبار سے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ انسان بہرحال دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا تن، ایک اس کا بدن ہے، جسم ہے، باڈی ہے اس کی، ایک اس کی روح ہے، اسپرٹ ہے، اس کے اندر ایک سول ہے جو غیر مادی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جی جسم کے بننے کے بعد میں نے اس میں اپنے روح کو پھونکا۔ بہرحال ایک مادہ ہے اور ایک روح ہے۔ اس اعتبار سے انسان کامل وہ انسان ہے جو اپنے مادی وجود کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی تکمیل کے لیے بھی اس کے اندر وہ عیب، وہ بیماریاں نہ ہوں تو وہ انسان کامل ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا موجودہ سائنس کے اعتبار سے بھی بیماریوں کی دو قسمیں ہیں۔
ایک وہ بیماریاں جو باڈی سے متعلق ہیں، ایک وہ بیماریاں ہیں جو روح سے متعلق ہیں۔ دین نے تو بہت خوبصورت انداز سے ان روحانی بیماریوں کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کا علاج بھی بیان فرمایا ہے، اور جسمانی بیماریوں کی طرف بھی اتنی ہی توجہ دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، لیکن ہے یہ کہ وہ جملہ کہتے ہیں شہید مطہری نے تحریر فرمایا، النفس والبدن یتعاکسان ایجابا و اعدادا۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ حکماء یہ کہتے ہیں کہ بدن اور جو روح ہے متعاکس ہیں، ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان کا بدن ٹھیک ہو تو انسان روحانی طور پہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اطمینان میں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر روحانی طور پہ اطمینان میں ہو تو بدن پہ بھی انسان کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سٹریس اور جس کو سائیکولوجیکل ڈیزیزز آپ کہتے ہیں اس کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے، اور آج کے دور کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان روحانی بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ آج سٹریس کی وجہ سے، آج ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، آج نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بہت زیادہ مبتلا ہے۔ اچھا، لہٰذا اس اعتبار سے ایک دوسرے پہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں، یعنی دونوں طرح سے یہ عمل کرتے ہیں، ایجاباً و اعداداً۔ یعنی ضرورت یہ ہے کہ جہاں انسان اپنے بدن کی اصلاح کے لیے اتنی جد و جہد کرتا ہے، اپنی روح کی اصلاح کے لیے بھی اسی طرح کوشش کرے تاکہ اس کا وجود کامل ہو جائے۔ اسی طرح وہ جو آپ نے آیہ مجیدہ پڑھی ہے، الیوم لکم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ خوبصورت ہے۔ اگر اسی بحث کو دیکھا جائے تو دین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دین ہم نے اکملت، دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور نعمتیں تمام کر دیں۔ یعنی اگر یوں اس کا ترجمہ کیا جائے کہ تمہاری اس وجود کے قیام کے لیے جن نعمتوں کی ضرورت تھی پروردگار نے وہ تمام دے دی ہیں۔ وہ تمام نعمتیں جو اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جن کی ضرورت تھی، زمین کی ضرورت تھی، ہواؤں کی ضرورت تھی، پھلوں کی ضرورت تھی، اس وجود کو کھانے پینے کے لیے جن نعمتوں کی ضرورت تھی، اس وجود کو قائم رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، وہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی ہیں۔ اس کے بعد تمہارے کمال کا سفر شروع ہوتا ہے، تمہارا معنوی سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے، اس کے لیے روح کی تسکین کی ضرورت ہے، اس کے لیے انسان اس لیے کہ ملکی بھی ہے، ملکوتی بھی ہے، انسان زمینی بھی ہے، انسان آسمانی بھی ہے۔ انسان کا ایک رابطہ زمین کے ساتھ ہے، ایک رابطہ انسان کا عالم بالا کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے انسان کو اس روحانی تسکین کے لیے دین اس دنیا کے لیے بھی قانون لے کر آیا ہے، اور تمہاری معنوی اور ملکی ملکوتی صفات کو بہتر بنانے کے لیے بھی دین۔ لہٰذا بڑا خوبصورت ہے کہ دین کی تکمیل کا تعلق انسان کے معنوی وجود کے ساتھ ہے، اور نعمتوں کے تمام ہونے کا تعلق انسان کے مادی سسٹیننس کہہ لیں، انسان کے مادی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے پروردگار نے نعمتیں بھی دے دی ہیں اور ادھر قانون بھی دے دیا ہے۔ لہٰذا اور وہ بھی کامل مکمل ہے۔ اس کا مطلب ہے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں دین نے رہنمائی نہ کی ہو۔ اب یہاں پہ وہ بحث بھی اشارتاً ہوئی گزشتہ بھی، میں پھر اس کو ٹچ کر کے آگے گزروں گا کہ انسان اب اس کے لیے کہ ایک کامل انسان کیا ہے، قرآن اور حدیث میں جو بحث علماء فرماتے ہیں کہ جو آئی ہے یہ لفظ انسان کامل کے عنوان سے نہیں آئی، مومن کامل کے عنوان سے بحثیں آئی ہیں۔ بہرحال معافی الضمیر بنیادی طور پہ روح مطلب تو وہی ہے۔ اچھا، اب اس کو بھی اگر آپ نظری طور پہ دیکھنا چاہیں کہ ایک انسان کیا ہوتا ہے، تھیوریٹیکلی ایک انسان کی کیا خوبیاں ہیں، تو وہ ظاہر قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اگر ایک انسان عینی، ایک انسان کامل کا ظاہری مصداق اور وجود اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم کی ذات اقدس جو ہے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے لیے انسانیت کی معراج پہ جو انسان ایک وجود جتنی آخری منزل تک جا سکتا ہے،
اس کی بہترین مثال جو ہے وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ یہ نمونہ حیات ہیں، آخری نمونہ یہ ہیں، اور ان کو دیکھ کے کامل ترین نمونہ۔ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔